بہت زیادہ جاتا ہے، عبادات بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، ادھر نشان بھی بنا لیے، لیکن دل اس کا بڑا سخت ہے، دل بڑا تنگ ہے اس کا، کبھی کسی کے کام نہیں آتا، کسی کی تکلیف دور نہیں کرتا۔ کہنے لگا کہ اس کی طرف سے میں بالکل بے فکر ہوں کہ وہ اس تنگ دلی کی وجہ سے، اس کا جو دل سخت ہے، کسی کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، لوگوں کو تکلیف دے دیتا ہے، کسی کی تکلیف دور نہیں کرتا، طاقت بھی رکھتا ہے کہ دور کر دے لیکن نہیں کرتا، کسی کے کام نہیں آتا۔ شیطان کہنے لگا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ پھنس جائے گا اپنی معاملات کی وجہ سے، کسی نہ کسی جگہ وہ پھنس جائے گا، گو کہ وہ بڑا عبادت گزار ہے، عبادات کرتا ہے لیکن دل تنگ ہے۔ لیکن فکر مجھے اس کی لگی رہتی ہے کہ جو بظاہر بہت زیادہ عبادات کرتا ہوا نظر نہیں آتا، فرائض ادا کرتا ہے، کوئی رات کو نہیں کھڑا ہوتا، بہت سارے اس کے پاس نوافل نہیں ہیں، لیکن اس کا دل بڑا نرم ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا، ہر وقت اس میں ہوتا ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کی تکلیف کس طرح دور کر دوں۔ شیطان کہنے لگا اس کی مجھے بڑی فکر لگی رہتی ہے کیونکہ اس کا دل نرم ہے، تو اس وجہ سے یہ اللہ کو راضی کر ہی لے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے کیسے تکلیف دے گا جو اس کی مخلوق کو تکلیف میں نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ اسے کو کیسے پکڑے گا، کس طرح سے اس کے اوپر گرفت کرے گا جو اس کی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے تو اس حال میں دیکھتا ہے کہ ان کو میں کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہے تو لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی زبان سے بات کر کے ان کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ مجھے اس کی فکر لگی رہتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر ہی لے گا، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے دلوں کو بڑا رکھنا، لوگوں کے کام آنا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سب نے جانا ہے نا، اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ فلاں وقت پر مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ کسی کو کہے گا کہ مجھے فلاں وقت بھوک لگی ہوئی تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ کسی کو فرمائے گا فلاں وقت میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، مزاج پرسی نہیں کی۔ کسی جگہ فرمائے گا کہ فلاں وقت مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ بندہ حیران رہ جائے گا۔ اب یہ سنتے ہی ادھر نہیں حیرانگی ہوتی کہ مالک تو ہمیں کھانا دیتا ہے، تو پانی دیتا ہے، تو شفا دیتا ہے، تو کپڑے دیتا ہے، تو دینے والا ہے۔ تو ادھر بندہ کو آگے جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا نا تو وہ کہے گا یا اللہ، حیرت میں گم ہو جائے گا کہ یا اللہ تجھے کسی چیز کی ضرورت، تو سب کے کام آتا ہے، تیرے کسی کوئی کام کیسے آ سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے کام ایسے آ سکتے ہیں کہ اگر تو کسی بھوکے پیاسے، کسی محتاج، کسی کے بھی کام آتا تو وہ جب اس کے پاس پہنچتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ وہ ایسے ہی ہوتا جیسے تو مجھے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرض حسنہ دیا کرو، اور کوئی 10 روپے 20 روپے 100 روپے اللہ کی دے نہیں سکتا نا، یہ اللہ کو قرض حسنہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی مصیبت میں، پریشانی میں کسی کے کام آئیں گے تو ادھر اپنے رب کے حضور اس کو موجود پائیں گے۔ وہ آپ اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں، وہ اپنی شانوں کے مطابق ہم رائی برابر بھی کرتے ہیں نا۔ تو حدیث صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں تم رائی برابر کرو گے کیونکہ تمہاری اوقات یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا پہاڑوں کے مطابق اجر دے گا کیونکہ اس کی شان ہے۔ تو کوشش صبر کی کیا کریں، کوشش، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں تو آپ کے کمال میں کمی نہیں واقع ہوتی۔ ویسے تو آپ کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے جو جیسے خوبصورت اس میں ملتا ہے کہ آپ کسی کے کام آئیں اور بغیر غرض کے آئیں، بغیر کسی لالچ کے آئیں، ایک ہی ہو کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، تیری خوشنودی چاہتا ہوں،
کہ تو مجھے مل جائے، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے دین میں ہر چیز کا بتایا بھی گیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھنا کہ اس سے کمی واقعہ نہیں ہوگی بلکہ اس سے برکت ہوگی، اس سے آگے تو آخرت میں تو اس کا ہے ہی ہے جو بے پناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے محل مبارک کے اندر رونق افروز ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں، اس قدر نوازنے والے ہیں کہ کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے اہل خانہ کی ازواج مطہرات آپ کے گرد و نواح میں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ہر ایک کی حسرت ہے کہ میں آپ کے زیادہ قرب حاصل کر لوں، زیادہ محبت آپ کی پا لوں، آپ کا ساتھ زیادہ مل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کی خبر رکھتی ہو کہ کل قیامت کے بعد میرا سب سے زیادہ قرب تم میں سے کسے ملے گا؟ عرض کی ایک دم ایکسائٹڈ ہو گئے صاحب کہ فرمائیے بتائیے تاکہ ہم اس عمل کو اپنا لیں۔ آئے تم میں سے جو لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے انہوں نے ایک دم ہاتھوں کی پیمائش کو شروع کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت چہرہ مبارک کے اوپر جو ہر وقت ایک مسکراہٹ رہتی ہے، اور جس کا آپ نے مجھے اور آپ کو حکم بھی فرمایا، اور جس کے بارے میں آپ نے کہا میرے میں غلام کی تو شناخت یہ ہوگی کہ اس کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہوگی، جس کو دیکھے گا مسکرا کے دیکھے گا، جس سے ملے گا مسکرا کر دیکھے گا۔ خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر وہ مسکراہٹ مبارک گہری ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے لمبے ہاتھ بظاہر پیمائش نہیں بلکہ وہ ہے تم میں سے کہ جو جب بھی کوئی سائل آئے گا تو اسے کبھی بھی خالی نہیں پھیرے گی، ہر ایک کی مدد کرے گی، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرے گی۔ اور اس کو بھی ذہن میں رکھنا، قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جب تم کسی کی مدد کرو تو کبھی بھی کرخت انداز اختیار نہ کرو، ہمیشہ یہ یقینی دیکھیں نا، اگر اصل میں دیکھا جائے، حقیقی معنوں میں سمجھا جائے، تو اگر ہم کسی روزے دار کا روزہ کھلا دیتے ہیں، وہ کھول لیتا ہے، تو ہمیں ایک کے 2 روزے مل جاتے ہیں۔ آگے جو اجر ہے وہ تو ہے ہی ہے، مطلب اس کے علاوہ جو اجر ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن کیا ہم نے اس پہ احسان کیا یا اس نے ہمارے اوپر احسان کیا؟ روحانی دنیا اس طرف لے کے جاتی ہے کہ یہ مت سوچ کہ تو نے احسان کیا، بلکہ یہ سوچ کہ اس نے تیرے پہ احسان کیا، کہ اس نے تجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل کو بنایا کہ تیرے سامنے ایک ایسا بندہ لے آیا کہ جس کو تو نے روزہ کھلا دیا تیرے ایک کے 2۔ احسان اس کا ہوا، اس نے وہ وجہ بنی ایک کے 2 بنا دینے کی، 30 کے 60 بنا دینے کی، 1 سے 2 آگے تو 3 ہو گئے، 30 کے بجائے 90 ہو گئے، 3 سے 4 ہو گئے تو 120 ہو گئے۔ تو وہ جو بندے آتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ میں اکثر و بیشتر عیدگاہ میں لوگ دوست لنگر وغیرہ کی طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں خدا کے لیے بہت خیال رکھا کرو، وہ جو قرآن کریم کا حکم ہے آپ کو بیان کروں گا کہ کبھی بھی تلخی لہجے میں نہ ہو۔ یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ تمہیں اس نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ اس طرح دے رہے ہو، کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ لوگ ادھر آ کے لنگر کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے عیدگاہ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ان کی قدر کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، اور اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو مدینہ پاک میں چلے۔ مدینہ پاک ہی ہے، آپ کو ادھر سے ایک کھینچے گا، ریکویسٹ کرے گا، اتنے ہمبل انداز پہ اختیار کرے گا، خدا کے لیے ادھر میرے پاس بیٹھ جائے۔ مطلب یہ طریقہ وہی ہے نا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، جس کو وہ ابھی تک فالو کر رہے ہیں کہ اگر کوئی تیرے ساتھ بیٹھ جائے گا تو یہ اس کا احسان تیرے اوپر ہوگا، اور وہ ظاہری طور پہ مطلب آرام سے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ کیسے معصوم بچوں کو لے آتے ہیں اور پکڑ پکڑ کے آپ کو کھینچتے ہیں کہ آئیے اس دسترخوان پہ بیٹھ جائیے، آئیے اس دسترخوان پہ بیٹھ جائیے۔ تو یہ جو میں بات کر رہا تھا، وقت نہیں، بڑا خوبصورت موضوع ہے، میں اسے سمیٹوں
کہ قرآن کریم میں اس کی کسی کو ہم کئی بار ایسے کر دیتے لائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بہتر ہے تو نہ دے کرخت لہجے سے بہتر ہے کہ تو اسے نہ دے کیونکہ تو جب ایسے دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کیونکہ مخلوق اس کی ہے وہ اپنی مخلوق کے بارے میں بڑا حساس ہے کاش ہمیں اس چیز کا بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کتنی پیاری ہے ابھی شہزاد صاحب فرما رہے تھے نا وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے تو جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرے میرے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ تو وہ جو اتنی محبت کرنے والا ہو تو اس کی اس اولاد کو کوئی اگر کہے کہ اوئے جھڑکے تو اسے اچھا نہیں لگتا وہ اسے ناپسند کرتا ہے اسی لیے اس نے فرمایا ہے کہ تو جب یہ کام کرے گا تو در حقیقت تو میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ نہیں کر رہا میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اور میرے ساتھ معاملہ کرنے والا تو کبھی خسارے میں رہ ہی نہیں سکتا اس کو تو میں اتنا دوں گا اتنا نوازوں گا اتنا کرم کروں گا کہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتا خیر اسی میں اپنی بات کو سمیٹوں گا اس دفعہ الحمدللہ میرا خیال ہے باقی دوستوں کا پتہ نہیں کیا خیال میں رات قبلہ صاحب سے بات کر رہا تھا ڈنڈی کے ابھی صبح بیٹی عاقبہ کہہ رہی تھی اتنی تیزی سے یہ 3 دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا یہ محبت اور پیار ہے آپ دوستوں کا کہ جس کو دیکھتے ہوئے چشم زدن میں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ 3 راتیں گزر گئی اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں میں آپ کی محبتوں کو اپنے حضور قبول فرمائے ان میں اضافہ فرمائے اور میری یہ خصوصی دعا بھی ہے اور روحانی باپ ہوتے ہوئے آپ کو یہ کہوں گا بھی ایسے رہیں ایک ہو کے رہیں سب کہیں کہ ہم سب یہ ہیں جی کا تصور ہی نہ لانے دیں اس سے یہ جو خوبصورت ماحول ہے اس کی رونقیں بڑھیں گی اللہ کی رضا ملے گی کام زیادہ تیز ہوگا آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اپنے گھر میں رکھے اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے اپنی شانوں کے مطابق آپ کو اجر عطا فرمائے دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھے تو اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت میں موت دے تو اسی محبت میں کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں اللہ کریم آپ سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے رب تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجیے اللہ 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 اللہ